تو آئیے میں آپ کے سامنے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی روشنی میں جنت میں سلامتی کا نبوی نسخہ پیش کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ پہلے وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں کہ جب میری نظر چہرہ نبوت پر پڑی تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں بلکہ یہ سچے پیغمبر کا چہرہ ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ کی صداقت کی دلیل تھا۔ اور بھی بہت سارے صحابہ تھے جو محض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت اسلام کر لی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی یہ شرف نصیب فرمایا ہے کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا فرمائے ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر کافروں نے کلمے پڑھے ہیں۔ حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کے دوران وزیر آباد کے اسٹیشن پر تشریف فرما تھے، اور صبح سحری کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اور اسٹیشن ماسٹر جو تھا وہ ہندو تھا، تو وہ ہاتھ میں لالٹین لیے ہوئے وہاں سے گزر رہا تھا جہاں شاہ صاحب تشریف فرما تھے۔ تو گزرتے گزرتے اس کی نظر شاہ صاحب کے چہرہ انور پر پڑی، تو وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا کہ جس مذہب کا یہ عالم ہے وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ سچا مذہب ہے۔ اور اس نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ اسلام پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو صحابہ اکرام کو، اہل مدینہ کو تعلیمات ارشاد فرمائیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دیں، وہ یہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افش السلام، کہ آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو، ایک دوسرے کے ساتھ جب بھی ملاقات ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرو۔ یہ سلام یہ بھی نیکیوں میں سے ہے۔ مسلمان کا مسلمان پہ سلام کرنا یہ اسلام کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم پر سلام کیا جائے تو تم بھی سلام کا جواب انہی الفاظ میں دو یا اس سے بہتر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 10۔ دوسرے صحابی تشریف لائے، انہوں نے آ کر عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20۔ تیسرے شخص تشریف لائے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے شخص نے السلام علیکم کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائی۔ دوسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو 20 نیکیاں عطا فرمائی۔ اور تیسرے شخص نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ سلام کرنا یہ نیکیوں کے اندر اضافے کا سبب ہے، اضافے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ محض مسلمان کا حق ہی نہیں بلکہ یہ نیکیوں کے اندر اضافے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور پھر اس کے آداب میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، کھڑا بیٹھے کو سلام کرے، آنے والا موجود کو سلام کرے، سواری پر سوار پیدل کو سلام کرے۔ بہرحال اس کے آداب علماء نے لکھے ہیں کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج اغراض کا سلام باقی رہ گیا ہے، مفاد کا سلام باقی رہ گیا ہے۔
کسی کے خوف اور شر سے بچنے کا سلام باقی رہ گیا ہے۔ آج سلام محبت باقی نہیں رہا، آج سلام الفت باقی نہیں رہا، آج مسلمان کا حق سمجھتے ہوئے اس پر سلام کرنے کی عادت اور روایت باقی نہیں رہی۔ تو بہرحال رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو تعلیم صحابہ اکرام کو دی، مدینہ المنورہ میں پہنچ کر آپ نے فرمایا افش السلام، کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ اور دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اگر کوئی بھوکا، اگر کوئی فقیر، اگر کوئی محتاج تمہارے در پہ آ جائے اور کھانے کا مطالبہ کرے تو اس کو کھانا کھلانے میں ٹال مٹول سے کام نہ لیا کرو، بلکہ ان کو کھانا دیا کرو۔ اور کسی کو کھانا کھلانا اور کسی کے بھوکے پیٹ کو بھر دینا یہ کس قدر بڑی نیکی ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا، کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان کسی بھوکے کا پیٹ بھر دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، کہ وہ دین کی گھاٹی کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، اور آپ کو کیا خبر کہ دین کی گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کا چھڑانا۔ کوئی ناحق بے جا قید میں ہو تو اس کی مدد کرنا، قید سے چھڑانے میں اس کی امداد کر دینا، یہ دین کے بڑے کاموں میں سے ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کہ سخت بھوک کے دن میں، سخت بھوک کی حالت میں بھوکے کو کھانا کھلا دینا، قحط کے دن میں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی دین کا بڑا کام ہے۔ تو بہرحال اطعام طعام کا خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وصل الارحام، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ رشتہ داروں کی طرف سے آنے والی تلخیوں کو برداشت کرنا اور اس کے باوجود ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ دین کی بڑی عظمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو اس کا بھی خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور چوتھی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ رات کو کچھ حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ رات میں جب لوگ سو رہے ہوں، جب محو استراحت ہوں، تو اس وقت اٹھنا، وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اور رات کو تہجد کی نماز پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تعریف فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ اکبر، کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے پہلو اللہ کی محبت میں ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ تو بہرحال رات کو کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ تو جب بندہ یہ 4 کام کر لے گا تو ان 4 کاموں پر اللہ تعالیٰ اجر کیا عطا فرمائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ جب تم یہ 4 کام کر لوگے تو اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ تم کو جنت میں داخل فرمائے۔